نبضی وقت اللہ کریم نے قرآن مجید قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک اللہ دے نزدیک دین اسلام سب نالوں اعلیٰ، دین اسلام سب نالوں اعلیٰ دین۔ یقیناً سارے نبی جڑے تشریف لے کے آئے، ہر نبی شان والا، جیڑا نبی صحیفہ لے کے آیا وہ نبی بھی شان والا، جیڑا شریعت لے کے آیا کتاب لے کے آیا وہ بھی شان والا۔ تو جدو سارے نبیان دے بچوں امام الانبیاء فخر موجودات پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہوئی تو میرے رب نے فرمایا سارے نبی اعلیٰ نے، سارے نبی اعلیٰ نے، لیکن سارے انبیاء دے بچوں تمام رسولہ دے بچوں تمام پیغمبرہ دے بچوں سب نالوں اعلیٰ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ سارے نبیاں رسولہ پیغمبرہ بچوں سب نالوں اعلیٰ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ یقیناً سارے نبی اعلیٰ نے انہوں اعلیٰ مننا، انہوں دی افضلیت دا، انہوں دے اعلیٰ ہون دا، انہوں دی عظمت دا اقرار کرنا اور دل و جان دا مننا ایک ایمان ہے۔ ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اللہ دے فرشتوں دے ایمان لے آنا، اللہ دے رسولوں دے ایمان لے آنا اور ساریاں کتابوں دے ایمان لے آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبی اعلیٰ نہیں، لیکن سارے دے نالوں امام الانبیاء اعلیٰ، سارے نالوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نے، اور فرمایا جنہیں رسول اعلیٰ نے وہ لوگ بھی شان والے نے جنہوں نے اس وقت نبیوں دا کلمہ پڑھے، حضرت آدم دا کلمہ، حضرت سیدنا ابراہیم دا کلمہ پڑھے، حضرت موسیٰ دا پڑھے، بڑی شانہ والے نے، لیکن میرے رب نے کی فرمایا وہ سارے امتی بھی شانہ والے نے جنہوں نے انہوں نبیوں دا کلمہ پڑھے، انہوں نے دور دے اندر انہوں دا کلمہ پڑھے وہ بھی شانہ والے نے، لیکن فرمایا خیر امتین ساری امتوں دے وچوں اعلیٰ امت مصطفیٰ دی امت ہے، ساری امتوں دے وچوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت سب دے نالوں اعلیٰ امت ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا جنہیں نبیان دے وچوں مصطفیٰ اعلیٰ ہے، جنہیں ساریاں امتوں دے وچوں حضور دی امت اعلیٰ ہے، اینے فرمایا سارے دیناں دے وچوں دین مصطفیٰ اعلیٰ ہے، سارے ادیان دے وچوں جتنے بھی دین ہیں، دین ابراہیمی ہے، دین موسیٰ ہے، سارے اعلیٰ ہیں، لیکن انہاں سارے نالوں شان والا دین اسلام ہے۔ انہاں سارے نالوں شان والا کیڑا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ یہ دی وجہ کی سارے نالوں اعلیٰ ہونے وجہ ہے بڑی عام اور واضح ہے۔ وہ وجہ کی ہے کہ سرکار اعلیٰ نے، سرکار نو جس دے نال نسبت ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، سرکار نے جس نو نسبت ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، حضور دے نال نسبت حضور دے امتیاں نو ہوئی، میرے رب نے فرمایا تسی بھی اعلیٰ ہو، قرآن نو نسبت مصطفیٰ دے نال ہوئی، میرے رب نے فرمایا ساری کتاباں اعلیٰ نے، لیکن انہاں کتاباں دے وچوں اعلیٰ ترین قرآن مجید ہے، فرمایا سارے دین اعلیٰ نے، لیکن دین اسلام نو مصطفیٰ دے نال نسبت ہے، اس واسطے دین سارے نال اعلیٰ ہے، یہ تو حضور دے نال نسبت ہو گئی، اللہ نے اس ہر شے نو اعلیٰ بنا چھڈیا، یہ تو حضور دے نال نسبت ہوگی، اور فرمایا جیڑا بندہ اس دین دے اندر داخل ہو گیا، جیڑا بندہ اس دین دے اندر داخل ہو گیا، فرمایا اس دین نے امیران انہاں دی جگہ پہ حق دیتے ہیں، غریبان انہاں دی جگہ پہ حق دیتے ہیں، جیڑے غلام ہیں انہاں نو اپنی جگہ پہ حق دیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بندیاں نو حق دیتے ہیں، اس اسلام نے جانوراں نو بھی حقوق عطا فرمایا، حضور دے دین دے اندر صرف انساناں واسطے حق نہیں ہے، حضور نے جانوراں دے بھی حقوق بیان کیتے، تو فرمایا سب
سب نالوں اعلیٰ دین مصطفیٰ دا دین ہے. کیوں؟ اس دین دے اندر کسے واسطے ڈنڈی نہیں. حضور نے سارے جو انہوں نے بندے سن سب نوالا حقوق دیتے ہیں. سارے دے جو حقوق انہوں دا حق سی اللہ نے انہوں نے عطا فرمائے نے اس دین اسلام دے اندر. اس دین اسلام دے اندر اللہ نے سب کو حق عطا فرمائے نے. اور پھر جیڑا بندہ اسلام دے اندر آ کے چاہے مسلمان ہے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے اگر اسلام دے اندر آ کے آکے کہ نہیں میری عقل نہیں مندی میری عقل نہیں مندی میری عقل ہی آخری اسی اینج کرنا ہے تو یقیناً وہ اپنی مرضی کر سکتا نہیں ہے. مرضی جو ہے مرضی اللہ اور اللہ دے رسول دی مرضی مرضی اللہ اور اللہ دے رسول دی مرضی ہے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی دا حق رکھیا نہیں سب دے حق انہوں نے عطا کر چلے. اور جیڑا بندہ اس دین کے اندر داخل ہو جاوے اور اس انداز کے اندر داخل ہو جاوے فرمایا وہ اپنے آپ کو مکمل دین اسلام کے اندر داخل کر لے تو اس نے نظر کی آئے گا. فرمایا جو کاروبار کرے گا نا تو کاروبار کے اندر بھی سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی. اگر دنیا کے معاملات کرے گا وہ کے اندر بھی سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی. اگر وہ دینی معاملات کرے گا وہ کے اندر بھی سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی. وہ کاروبار کرے چلا جائے پھر بھی سیرت مصطفیٰ کے مطابق کرے. اگر وہ بندہ بیاہ شادی کرے وہ بھی سیرت مصطفیٰ کے کرے. حضور نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑیا جس پہلو میں حضور نے ڈسکس نہیں کی تھی. سرکار نے زندگی کا ہر پہلو کر کے دکھایا زندگی کا ہر پہلو کر کے دکھایا ہے. اور میں اس بات پہ اظہار خیال کرنا چاہتا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں میں پچھلے جمعے کی بات عرض کر رہا تھا کہ اگر بیٹی ہے اللہ نے کتنی شان دیتی ہے. فرمایا کہ بیٹی ایسی شان والی ہے کہ اپنے ماں باپ کو جنتی بنا چھڑتی ہے. اور فرمایا صرف یہ وجہ تو ماں باپ جنت نہیں جائے یہ وجہ تو وہ بھائی بھی جنت جائے یہ وجہ تو وہ خامن بھی جنت جائے. لیکن جنہیں کہ وہ وجہ تو وہ باپ جنت جا سکتا ہے وہ بھائی جنت جا سکتا ہے وہ خامن جنت جا سکتا ہے. جی اگر اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں آکھیا کہ تسی جنت جانا یہ وجہ تو تسی جنت جانا فرمایا جی اگر مرد اپنا حق نہیں ادا کریں گے نا تو فرمایا اسے بیٹی دی وجہ دے نال وہ جہنمی ہو جائے وہ جہنمی ہو جائیں گے. کیوں کہ جو بھائی دا حق سی بھائی نے پوری ادا کی جو باپ دا حق سی وہ باپ نے ادا نہیں کیتا اور جو خامن دا حق سی وہ خامن نے ادا نہیں کیتا. بھائی دا حق بنتا سی کہ میری ہمشیرہ میری سسٹر میرا حق بنتا ہے کہ تو پردے دے اندر رہے. کیا بھائی نے اس بات کا خیال کیتا ہے باپ دا حق بنتا ہے کہ وہ روٹی پانی معاملات کرے اور وہ پردے دا خیال کرے. کیا باپ نے وہ خیال کیتا ہے خامن دا حق بنتا ہے کہ وہ تمام معاملات پورے کرے اور وہ پردے دا خیال کرے تو یقیناً انہوں نے نہیں کیتا. تو فرمایا کہ دی وجہ تو وہ جہنمی ہو جائے گا. پھر عورت کی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے حق کوئی نہیں ملے گا. فرمایا اللہ نے تیرے اوپر ایک انعام دیتا ہے اگر تیرے نال جو تیرے حق کے ادا کریں گے تو جنتی بن جان گے. اگر اس حق کو دستبردار ہو گے تو جہنمی بن جان گے. اگر انہیں جنتی بننا ہے تو اپنا حق ادا انہوں کرنا پڑے گا. اگر انہیں جنتی بننا ہے تو انہوں اپنا حق ادا کرنا پڑے گا. فرمایا میرے رب نے کہ ایک پانوں تے ذمہ داری ہے اور اللہ نے وہ بچی وہ دی شادی ہوئی وہ ماں بڑی اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا. اللہ کا قرآن آتا ہے آمین مسلمان بھائیوں خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما الہ العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. فیصلہ کر لیا ہے اور علماء فرماتے ہیں اللہ مطلب یہ بڑھ گئے تھوڑے رب دا فیصلہ ہو چکی ہے تھوڑے رب دا یہ فیصلہ ہے یا الہ العالمین میرا فیصلہ کی ہے
اللہ کی عبادت کرے اللہ کی بارگاہ دے اندر جھک جائے جدوں نماز دا بیل ہوے نماز پڑھن لگ جائے جدوں رمضان دا مہینہ آ جائے روزے رکھن دی تیاری کر لے اللہ نے مال دتا ہے خیرات کرن والا بن جائے اللہ نے دولت دی ہے حج کرن والا بن جائے فرمایا اللہ اللہ دا بندہ بن جا میرے قبرے پیارے محبوب دے نال پیار کرن والے میرے قبرے والدین دی عظمت رو کے انداز دے اندر بیان فرمایا تیرا رب بخدا اے بندے جدوں نماز پڑھن والا بن جاوے یقیناً اللہ دا جو فیصلہ ہے اس نوں من لوے تو میرے رب نے جملہ کی ارشاد فرمایا میرا رب فرماتا ہے میری عبادت تو بعد میرا خدا منن تو بعد اللہ نے جڑا پہلا حکم دیتا ہے وہ حکم وابل ایک بندہ صبح تو لگ کے شام تک تسبیح پڑھتا ہے شام تو لگ کے صبح تک تسبیح پڑھتا ہے لیکن اس کا ماں باپ وہ تے ناراض ہے میرا رب فرماندا جا مینوں تیری اس تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کا نام ہے لیکن اللہ فرماندا مینوں اس تیری تسبیح کی ضرورت ہے کوئی نہیں ہے کوئی کیوں پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر پہلے اپنے ماں باپ نو راضی کر اگر تیرا ماں باپ تیرے تے راضی ہو جائے گا تو فرمایا اللہ بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے حضور دے غلامان حضور دے نال پیار کرن والے ساڈا ایمان میری آقا دا جو فرمان ہے وہ ساڈی واسطے اللہ دا قرآن ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جے چاہتے ہو کامیابی حاصل کرنا جے چاہتے ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر عزت حاصل کرنا تو فرمایا عزت کہاں ملے گی فرمایا ماں عزت کتے عطا فرمائی سرکار نے عطا فرمائی اللہ نے قرآن نے عطا فرمائی مصطفیٰ نے فرمان نے عطا فرمائی فرمایا کتنا مقام ہے اللہ کی عبادت تو بعد جیڑا حکم ہے کہ ماں باپ دی خدمت دا حکم ماں باپ دے ادب و احترام دا حکم ہے جیڑا بندہ اتنے تو بعد باپ آخدا ہے مینوں حق چاہیے ماں آخدی ہے مینوں حق چاہیے لیکن پتہ نہیں پھر اس کے علاوہ حق کو منگدی کی اس کے علاوہ ہو رہا ہے کہ ایک نا بندہ وہ بندہ جو مرضی نماز حج کرے چلا جائے فرمایا جو ماں راضی نہیں نہ اللہ دا حج بھی قبول نہیں کرے اگر اس کی ماں راضی نہیں تو اللہ اس دا حج بھی قبول نہیں کرے سرکار نا ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ایک مائی ایک دا ڈنڈے دی ٹیک دے نال حضور والا رہے حضور دے صحابہ فرمان دے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرمان دے نسی دیکھے او مائی نا حضور والا رہے تے جدو سرکار نے دیکھے آنا سرکار نے گفتگو چھوڑ دی تھی جو سنگر سو تدریس کر دیتا ہے حضور نے چھوڑ دیتا سرکار اٹھے تھے اس مائیہ چل سرکار اٹھے سرکار اس مائیہ چل جب اس نے قریب گیا انہوں نے چھوٹی دی گٹھڑی آپ نے کو سامان بدلا تھا حضور نے خود اٹھائے کہ سرکار نے اس نے سہارا دیتا ہے مائی کتنی خوش نصیب ہے جیدہ سہارا مصطفیٰ ہے یہ کوئی تھوڑی جی گل نہیں سرکار نے اس نے سہارا دیتا کول بٹھایا سرکار نے آیا سرکار نے اپنی چادر مدثر والی چادر وہ چادر جس نے اللہ کی علامتہ بستی ہے عقیدہ نے میرا موضوع نہیں لیکن حضور دی چادر دی بڑی شان ہے اس نے ایک الگ موضوع ہے جیڑی حضور دے جسم دے چادر ہے وہ سب نے زیادہ مقام ہے حضور نے وہ چادر اتاری جس چادر کی قسم خدا قسم خدا اٹھاتا ہے سرکار نے وہ چادر اتاری اور اس مائی دے تھلے بچھا چادر حضور نے اس دے تھلے بچھائے اس نے کہا گلہ کر لگے سرکار اس نے گلہ کر لگا
بہرحال کون اتنی خوش نصیب جن اللہ نے اتنی اللہ کے رسول نے اتنی شان عطا فرمائی کہ سرکار نے اپنی چادر دے چھوڑی کافی دیر تک مائی بیٹھی رہی حضور دے گول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گلاں کر دی گلاں کر دی او اٹھی جدن او اٹھی سرکار بھی جدن او چلی سرکار بھی چلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائی دی خدمت کی تھی جو گھر دے اندر موجود سرکار نے انہیں خدمت کی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پیار کرن والی حضور نے محبت اظہار کیتا انہیں خدمت کی تھی انہوں چھوڑ کے آئے جدن سرکار واپس آئے نے میرے آقا نے دل پیار کرن والی حضور دے صحابہ میرے نبی دے غلاموں نے پوچھا سونیا اے کون جس نے نبی دے پیار کیتا جے اے کون جس نے نبی دے محبت کیتی جے اے کون جس نے نبی دے پیار کیتا جے جنوں اپنی چادر بچھا کے بٹھایا جے اے کون جدی واسطے اپنی کالی کملی والی چادر بچھائی جے اے کون جدی واسطے اپنا کپڑا بچھایا جے اے کون جے تم سبود بٹھائے محبت اظہار فرمائے میرے آقا آمنہ بلال عبداللہ دے چل ایک صدی قسمی نماں دے نماں صدی سے اکبر دے آقا عمر فاروق دے مولا عثمان غنی دے منجا حیدر کرار دے ویر اساں سنیاں دے پیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ اے او میری ماں جنہیں جسان تو جن مہینوں دودھ پلایا سرکار نے فرمایا میری ماں سی جنہیں چند دن مہینوں دودھ پلایا میرا بھائی ذرا تھوڑا جا خیال دے کر جس نبی نے اس کا چند دن دودھ پیتا ہے کہ اگر نبی اس کا اتنا حیاء پیا کرتا ہے میرے نبی نے سانوں میں حیاء کر کے دسیا لوگوں میں جس کا چند دن دودھ پیتا ہے وہ دا اینا حیاء ہے جن یوم مہینے پیٹ چ رکھیا اس ماں نے 9 مہینے پیٹ چ رکھیا ہے اللہ اس کو کتنی شان عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں کہ میری وہ ماں ہے جنہیں میں چند دن دودھ پلایا میرے آقا دے نال پیار کرن والے حضور نے سانوں میں دسیا لوگو جیڑا بندہ چاہتا ہے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے حضور دے نام دے نال سارے واسطے عزت آ گئی حضور دے نام دے نال سب کو عزت مل گئی اسی واسطے دے اسی آکھدے ہاں لوگو سب تو اونچی شان والا میرے آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کو میرے آقا کریم نے فرمایا پانی لیا سبحان اللہ میں میرے آقا کریم نے فرمایا پانی لیا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے پیا پانی لیا اندہ یا دودھ دا پیالہ لیا اندہ میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ پی لیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرمایا نے میں اس سے جناب پتہ نہیں اس میں مولایا پینے لگی اجے تک میں سارا پیتا نہیں حضور نے فرمایا اور مینوں دے دے سرکار نے فرمایا اور مینوں دے دے میرے آقا نے پیار کرنے والے میرا دل خود نے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے وہ جگہ بدلی تے ہوئے گی جتھے میرا منہ لگایا
اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت وصال دا ٹائم سرکار نے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں اچھا ایسے مومنہ دی ماں کیوں مانگا یہ حقیقت ہے قرآن دا فیصلہ جو نبی کی ازواج ہے وہ مومنوں کی لیکن میں یاد اس دی بیٹھنا کہ کئی بندیاں نے اس نا تو بڑی چھے جیڑا بندہ ساڑی ماں دا نہیں وہ ساڑا کتھو لگا یہاں جیڑا ساڑے ماں جو چکا نہ جانے ہوتا نہ ساڑے کو تعلق ہے جائے خسمانوں کھائے ساڑا تعلق اسے دے نال ہے جیڑا تعلق ساڑے ماں باپ دے نال ہے تو جیڑا ساڑے ماں باپ کو برا کرا کر یار کو تواڈی ماں نو گال کٹے تو پھر تو سیدھا کے جفیاں پاؤ یار دفعہ چوایا تو میری ماں نو گال کٹی ہے تے جیڑا مومنہ دی ماں نو گال کٹے ناندے نالوں کالے مسلیاں نال ساڈا کیا تعلق ہے ساڈا تو انہاں دا تعلق ہے جنہاں دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے سرکار دا وصال دا ٹائم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا کول کون ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا امام دے کول میرے آقا نے اشارہ کیتا میں مسواک کرنا مسواک کرنا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک لیا اللہ میں لگتا حضور نے مسواک نال اتنا ہی پیار اتنی محبت حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک لیا حضور مسواک سرکار نے اکھ نال اشارہ کیتا ہے نرم کرو سرکار نے اشارہ کیتا ہے نرم کرو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کائنات دے اندر فید میں عورت بڑا جملہ کہ لگا کائنات دے اندر فید حضرت عائشہ صدیقہ عورت نے جنہ دا لعاب دان حضور دے اندر گیا اللہ اچھا سرکار کوئی کام اپنی مرضی نال نہیں کر لیں بولو نا اللہ فرماندا ہے پھر کر دے کیونکہ اللہ دا قرآن رکھتا ہے سننا نہیں قرآن دا سوال خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں بن جمی ہوا فرماندی نے میرا دل کیتا میں ہن دو کلیاں دے پھر حضور نو پیش کرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے منہ وچ کٹیا تے میرے نبی نے منہ وچ پا لیا اچھا کیسی وہ بدبخت عورت ہے جڑی ہن بھی آ کے مینوں اور حق چاہیے اسی پوچھیا سونے آئے کیوں پہ کر دے جے سونے آئین کیوں پہ کر دے جے اسی کیوں پہ کر دے جے میری آقا کریم نے فرمایا تو ہمارے سامنے اپنی مرضی نہ نہیں کردا اسی نے ساڈا تے ایمان سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے سرکار دا حکم جو ہے وہ ساڈی واسطے اللہ دا قرآن میرے رب دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نے سنا اللہ کا قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دی زندگی اودے غلاماں دے واسطے نمونہ ہوندی ہے میرا آقا فرماندا ہے جویں میں اپنی بیوی نال پیار کراں جڑا میرا غلام ہے او اپنی بیویاں نال ایویں ہی پیار کرن گے یہ تعلیم کے نتیجے سرکار نے فرمایا بیوی دا حیا کرو اے بیوی کہتی مینوں کوئی عزت نہیں ملی میں کہا تینوں اور کی ملے فرمایا کی تینوں مقامی میں کی لبیا ہے میں کہا تینوں انی شان لبی ہے جے خامن تیرا مکمل حق ادا کرے تیری وجہ تو خامن جنتی ہے تیری وجہ تو
تیرا خامن جنتی جے تیرا بیٹا تیری عزت کرے فرمایا تیری وجہ تو اے جنتی تے پھر میرے رب نے فرمایا تینوں ہوئے کی دینا فرمایا آل جنت تحت اقدام الامہات فرمایا اللہ نے جنت عرشہ تو اٹھا کے ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ سے اللہ نے جنت عرشہ تو اٹھا کے ماں دے قدمہ دے رکھ چھڑی ہے فرمایا جیڑا جنت لینا چاہتا ہے اپنی ماں دی خدمت کر لو اللہ جنت عطا فرما دے گا اپنی ماں دی خدمت کر لو اللہ جنت عطا فرما دے گا اتنی عزت اتنا مقام سانوں تے کیوں دا نہ ہے حضور واسطے اے بازار جا کے نعرے نہیں مارنے چاہیے بلکہ گھر بیٹھ کے آکھنا چاہیے میرے سونیا میرے سونیا من موڑیا سارے آخونا حضور ورگا سونا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ یہ کوئی سرکار نال سونا ہے جے پتہ ہے کوئی سرکار نال سونا کو نہ آکھے تے جیڑا منگا حضور ورگا سونا کوئی نہیں وہ آکھے گا میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا جیڑی گھر اندر پاوے اس نے سجدہ کائنات کا سایہ سجدہ کائنات کا سایہ تیرے دشمنوں سے ہنس شیرنی تیرے دشمنوں سے ہنس شیرنی تیرا ہر سجن میرے واسطے اسی نے حضور نے ہر اس وقت پیار کر اگر بیٹی کو شان ملی نے کہنے عطا کی اللہ نے رسول میں اگر بیوی کو شان ملی کہ حضور دی وجہ سرکار کو نا ایک قبیلہ آیا ایک جنگ ہوئی جنگ دے وچ دا کچھ لوگ آئے قیدی ہو گئے انہاں قیدیاں دے اندر نا قبیلہ صاحب دے بھی کچھ آدمی کچھ ادھر دے بھی لوگ حضور نے نا حضور دے صحابہ نے حضرت یسوع کی نادا کی کرنا چاہیے سرکار نے فرمایا ایک دن رک جاؤ دوجہ دن حضور نے فرمایا رک جاؤ جدو تیسرا دن آیا نا تے ایک مائی حضور دی بارگاہ چاہ رہا دیکھو سبحان اللہ مائی حضور دی بارگاہ دے چاہ رہے نوجوان اور حضور دی بارگاہ دے چاہے کہ حضور دے قریبا انہوں نے کہتے میں تواڈے نبی نال گل کرنی انہوں نے جا کے حضور ایک مائی آئی ہے گل کرنا فرمایا دیکھ دے جدو سرکار کو گئی نا انہوں نے سرکار نال گل کی سرکار نے ادھر کی تھی سرکار نے فرمایا ابو بکر فرمایا کہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دے فرمایا سارے قیدیوں کو چھوڑ دے حضور نے صحابہ نے ان کی سوڑیاں بجا کی ہے انہوں کیوں چھڑیا جا رہا ہے انہوں چھڑن نہیں بجا کی ہے حضور نے فرمایا اے جڑی نوجوان لڑکی آئی ہے انہوں تو سی نہیں جان دے اے جڑی عورت آئی ہے انہوں تو سی نہیں جان دے اس بارے تو انہوں پتا کوئی نہیں اے وہ عورت ہے جنہیں حلیمہ کا دودھ پیتا ہے میں بھی حلیمہ سادیہ کا دودھ دا اتنا حیاء کردائی وہ سکی ہمشیرہ دا کتنا حیاء کرے گا یہ ہمشیرہ نو حق کے دے دیتا سرکار نے عطا یہ حق حضور نے عطا کیتا فرمایا جو تو آخیا ہے سارے حضور نے تین انتظار کیتا لگتا حضور جان دے سان میری ہمشیرہ آئے گی ایسی دے آئے نا دے بیڑا دے گھر جامنا بھی پوے تسی کہ آگے دے ساڑی تے بوجھ بڑھ گھن بیاہ کر دیتا ہے ان کی حق ہے حضور دا فرمان ہے جدوں ہی اپنی ہمشیرہ دے گھر جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ جے تواڈے تبوے تے آ جانا تو نہ خالی نہ اٹھاؤ نہ دا حیا یہ حضور دا حکم ہے تو میں عرض کردا پیا صاحب کہ اے ساری عزت حضور دی بارگاہ جو نصیب ہوئی ہے یہ ساری عزت حضور دی بارگاہ جو نصیب ہوئی ہے تے پھر بھی اگر عورت آ کہ میرا جسم میری مرضی تے پھر وہ مسلمان کوئی نہیں ہے
وہ مسلمان عورت کوئی نہیں ہے، وہ مسلمانیت والا کام کوئی نہیں. جیڑی مسلمان عورت ہے وہ گھر بیٹھ کے آخری ہے سونیا تیری وجہ نہ مینوں عزت ملی ہے، میرا سارا کچھ تیری واسطے، میرا سارا کچھ تیری واسطے. حضور نے کتنی عزت عطا فرمائی 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 فرمایا جو مرضی کر لے، فرمایا جس نے پلے عمل نہ کوئی